السلام علیکم جماعت دوم۔ آج میں آپ کے ساتھ اسلامیات کی آپ کی بک ہم شروع کریں گے اور اس کا پڑھیں گے ہم باب دوم، یعنی دوسرا باب جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اور اس کا ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے پہلے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ایمان سے کیا مراد ہے۔ لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، یقین کر لینا۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ماننا، کسی بھی چیز کو مان لینا اور اس پر یقین کر لینا، یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جیسے ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے زبان و دل سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے اس چیز کو مان لیں، اس چیز پر پکا یقین کر لیں کہ یہ دنیا بنانے والا، اس دنیا کو پیدا کرنے والا، انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی اگر ہم نے کسی کی عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ، جس میں ہم کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے۔ آگے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کلمے کے 2 حصے ہیں۔ ایک میں ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم یہ چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے علاوہ آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اس میں ہم کیا چیز پڑھتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اپنی وحدانیت کا یہ ثبوت دیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا باپ نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ چیز بیان کر دی ہے کہ میں اکیلا ہوں، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کی ذات ہے جس نے یہ ساری دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، چرند پرند، انسان، درخت، پھول، پودے، آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے اناج اگایا، پھل پیدا کیا، سبزیاں پیدا کیں۔ اسی طرح ہمارے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی، دودھ اور اسی طرح زمین سے پودوں کو اگایا جو ہمیں پھل دیتے ہیں، جو ہمیں سبزیاں دیتے ہیں، جو ہمیں اناج دیتے ہیں۔ پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیں؟ تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، مثلاً اناج، پھل، سبزیاں، پانی، دودھ، پودے، بارش وغیرہ۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور کوئی سی 5 نعمتوں کے نام آپ نے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کرنے ہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی ڈھیر ساری نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ہم ان کاموں سے
منع ہوں اور جیسے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے کام کریں۔ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے؟ برائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، چوری چکاری کرنے سے، مار پیٹ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے منع رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نیک کام کرنے کا، دوسروں کی مدد کریں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، والدین کا کہنا مانیں، استاد کی عزت کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ نیک کام ہے جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہے۔ تو ایسے کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔